الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الأسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، بادشاہی شہنشاہی، تنہائی یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے جس نے ہم تمام کو اپنے کرم سے اپنے گھر میں جمع ہو کر دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ کروڑوں درود و سلام نازل ہو سرکار دو عالم فخر بنی آدم تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا ہے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین پر، اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین پر۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایمان کی اور اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان جو سمجھتے ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں بھی ہم مسلمان سمجھے جاتے ہیں کہ نہیں سمجھے جاتے ہیں؟
اس لیے کہ ایک ہماری سوچ ہے، ایک ہمارا اندازہ اور ہمارا خیال ہے، اور ایک اللہ کی طرف سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی کسوٹی اور آپ کا ایک معیار ہے۔ حقیقی مسلمان وہ کہلائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مسلمان سمجھا جائے، اگرچہ معاشرہ اس کو مسلمان نہ سمجھے، سوسائٹی میں اس کو مسلمان سمجھا نہ جائے، لیکن اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں مسلمان ہے تو وہ حقیقی مسلمان ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں حقیقی مسلمان وہ کہلاتا ہے جو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اور ہر شعبے میں ہر لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، اس لیے کہ زندگی کا کوئی شعبہ اور آدمی کی زندگی کے تمام مرحلوں میں کوئی مرحلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کی انسانیت کے لیے نبی بنایا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے رہبر اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو راستہ دکھانے والے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنما ہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت یہ آدمی کی زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی رہنمائی کرتی ہے، راستہ بتاتی ہے۔ تو مسلمان اپنی زندگی کے گزارنے میں، اپنے روزمرہ کے کاموں میں، دن رات میں، شب و روز میں، کام و کاج میں، دینی اور دنیاوی معاملات میں یہ دیکھے کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہم مسلمان کہلائے جانے کے قابل ہیں، اور مسلمان اللہ اور اللہ کی نگاہ میں مسلمان کہلائے جائیں گے۔ اس میں ہماری عقل کا اور ہماری نفسانی خواہشات کا اور ہماری جی کی چاہتوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ جہاں نفس درمیان میں آتا ہے، نفسانی خواہشات داخل ہو جاتی ہیں، وہاں پھر راستہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بدل جاتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، اب میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی آدمی گزارتا ہے، سال بھر کے ایام میں مختلف قسم کے مہینے بھی آتے ہیں، دن بھی آتے ہیں، راتیں بھی آتی ہیں، لمحے اور ساعتیں بھی آتی ہیں۔ تو ان میں اللہ کا حکم کیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کو اگر ہم جان کر سمجھ کر اپنی زندگی میں صحیح طریقے سے اس کو داخل کریں گے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں مسلمان کہلائے جائیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے ایک استاد محترم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، دنیا میں آدمی کا ووٹر لسٹ میں نام تو مسلمان کا لکھا ہوا ہوگا، لیکن جب قیامت کے دن حشر کے میدان میں خدا کے ہاں اس کا اعمال نامہ کھلے گا اور وہ دفتر سامنے رکھا جائے گا تو وہ مسلمانوں کی فہرست میں اس کا نام نہیں ہوگا۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج کا یہ ماحول اور آج کا یہ زمانہ اس طرح کے بہت سارے انسانوں کے نمونے پیش کرتا ہے، اس لیے ڈرنے کی اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے زندگی کے ہر موقع میں کہ کہیں میں اس غلط فہمی میں تو شکار نہیں ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کا پابند سمجھ رہا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پابند سمجھ رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے نفس کی چاہتوں کو پورا کر رہا ہوں۔
حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے جی کی چاہتوں کو پورا کر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی عقل کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں۔ پردہ اللہ کے احکامات کا ہے، پردہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا ہے، لیکن اس کے پیچھے ہماری اپنی نفسانی خواہشات ہیں، اس کے پیچھے ہماری اپنی جی کی چاہتیں ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ بڑے خطرے کی بات ہے کہ دنیا میں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے اور اس دھوکے میں زندگی گزار دی کہ میں اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارتا رہا، لیکن جب عمل کا موقع ختم ہو کر خدا کی بارگاہ میں فیصلے کے دن، بدلے کے دن میں جب حاضر ہونا ہوگا، اس وقت میں اگر سامنے یہ کہہ دیا جائے کہ تم ہماری نگاہ میں مسلمان نہیں تھے، تو اس وقت میں ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر شعبے میں آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کیا حکم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کیا رہنمائی ہے۔ دنیا کچھ کہتی رہے، معاشرہ کچھ کہتا رہے، لیکن اگر ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی رہنمائی کے مطابق عمل کر لیا، تو یہاں دنیا میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی سے ہم کنار ہوں گے۔ اگر ہم نے اس کے بجائے اس کا الٹا اگر کیا تو دنیا میں تھوڑی سی راحت مل جائے تو مل جائے، دنیا میں ہمارا کچھ کام بن جائے اور چل جائے تو چل جائے، لیکن قیامت کے دن ہمیشہ کی مصیبتوں میں آدمی کو گزارنا ہوگا۔ تو اس لیے ایک بات تو یہ سمجھنی ہے اور ہر آدمی کو متفکر رہنا ہے اور اپنے سلسلے میں فکر مند رہنا ہے کہ میں حقیقی مسلمان ہوں یا پھر نام کا مسلمان ہوں۔ اس کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو پرکھتے اور جانچتے رہنا چاہیے۔ تو اس وقت میں مجھے دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ مختلف قسم کے تہوار آتے ہیں، مختلف قسم کی عیدیں آتی ہیں، مسلمانوں کی عیدیں بھی آتی ہیں، غیر مسلموں کے تہوار بھی آتے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ مسلمانوں کی عیدیں یہ اللہ کی طرف سے طے کی ہوئی اور اللہ کی طرف سے مقرر کی ہوئی، غیر مسلموں کے تہوار ہیں وہ ان کی اپنی عیدیں ہیں، وہ ان کے اپنے خوشی کے مواقع ہیں۔ تو ایسے موقع پر مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا مسلمان بھی ان کے ساتھ مل جل کر رہنے کی وجہ سے ان کے تہواروں میں اپنے آپ کو بھی جھونک دینا چاہیے؟ اب آپ دیکھیں یہ موقع کیا ہے، اس وقت میں آتش بازی اور پٹاخے پھوڑنا، کتنے مسلمان ہیں اس میں مبتلا ہیں، کتنے مسلمان ہیں اس میں مبتلا ہیں۔ اور روزانہ آپ اس کے بعد دیکھیں گے، آج بھی آپ اخبار دیکھ لیں کہ پٹاخے پھوڑنے کی وجہ سے، آتش بازی کی وجہ سے کسی کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، کسی کی آنکھ میں کوئی تکلیف ہو گئی، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہو گئیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، بنیادی طور پر ایک بات ہمیں ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ غیر مسلموں کے مذہبی معاملات میں مسلمان دخل نہیں دے سکتا، مذہبی معاملات میں ان سے مشابہت اختیار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ شریعت میں اس کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے منع فرمایا ہے اور دھمکی دی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم کا فرد سمجھا جائے گا۔ اگر ہم نے صحابہ کی مشابہت اختیار کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مشابہت اختیار کی، اولیاء کاملین کی مشابہت اختیار کی، اللہ کے نیک بندوں کی مشابہت اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفوں کے آخری حصے میں کم از کم ہمیں جگہ عطا فرما دیں گے۔ اگر ہم نے غیروں کی مشابہت اختیار کر لی، اللہ کے نافرمانوں کی مشابہت اختیار کی اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کر کے ہم نے اگر اللہ کو ناراض کر لیا تو انہی کے فرد ہم خدا کی نگاہ میں سمجھے جائیں گے۔ میرے عزیز و دوست بزرگوں، تاریخ کا ہم مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا جب تک مسلمان اللہ کے حکم کے پابند تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند تھے،
اور سنتوں پر عمل کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، سنتوں پر عمل کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے، تب تک مسلمان دنیا میں بھی سرخرو تھے، آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلندیاں عطا فرمائیں گے ہی، لیکن دنیا میں بھی یہ سرخرو تھے۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسلام کے ساتھ قیصر و کسریٰ میں بھی گئے ہیں، اس وقت کی سپر پاور طاقتوں میں بھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا۔ مشہور قصہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، ایک بادشاہ کے ہاں دسترخوان سجایا گیا، صحابی رسول کو بھی اس میں دعوت دی گئی، صحابی رسول دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ہاتھ سے لقمہ گر گیا تو وہ صحابی رسول اٹھا کر اس کو کھانے لگے، تو بادشاہ کے کسی حواری اور کسی وزیر نے کہا کہ یہ اتنا عظیم الشان دسترخوان اور یہاں اتنی نچلی حرکت نہیں کی جاتی، یہاں اتنی نچلی حرکت نہیں کی جاتی، تو وہ صحابی رسول کی ایمانی اور اسلامی غیرت گوارہ نہیں کر سکی، تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً تھے، تو وہ صحابی رسول کہنے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، تو صحابی رسول کہنے لگے کیا میں ان ناواقفوں اور بے وقوفوں کی وجہ سے میرے پیارے رسول کی سنت چھوڑ دوں؟ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، یہ جذبات جب تک مسلمانوں کے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو سرخرو فرمایا، دنیا میں بھی عزتوں کی چوٹیوں پر ان کو پہنچایا، بلندیاں ان کے مقدر میں تھیں، لیکن جب معاملہ اس کا الٹا ہو گیا، اللہ کے حکم کے پابند مسلمان نہیں رہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں عار اور شرم محسوس کرنے لگے۔ آج آپ دیکھ لیں، نوجوان کو داڑھی رکھنے میں عار محسوس ہوتی ہے، پاجامہ ٹکنے سے اوپر پہننے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ اندازہ کریں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے میں آدمی شرم محسوس کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حالات ہم پر لائے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، کتنی ذلتوں میں ہم گرے ہوئے ہیں، کتنی نیچے کی طرف ہم چلے گئے ہیں، غیروں کے کتنے حوالے ہم ہو گئے ہیں۔ میرے عزیز و دوست و بزرگوں، آج کا ماحول یہ بتاتا ہے کہ مسلمان کو جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت بتائی جاتی ہے، آپ کا کوئی طریقہ بتایا جاتا ہے، مسلمان اس میں حکمتیں تلاش کرتا ہے، اس سنت میں کیا حکمت ہے، اس سنت میں کیا حکمت ہے۔ جب مغربی تہذیب کی طرف سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ کلمہ طیبہ سمجھ کر فوراً قبول کر لیتا ہے، فوراً اس کو اپنے عمل میں لا لیتا ہے، وہاں یہ نہیں سوچتا کہ اس میں کیا حکمت ہے، وہاں یہ سوچتا ہے کہ معاشرہ اس کے مطابق چل رہا ہے تو مجھے بھی اسی میں ڈھلنا چاہیے، اگر میں الگ ترتیب اختیار کروں گا اور اگر میں اپنا ایک الگ شعار بناؤں گا تو پھر ان میں میری کوئی شناخت اور حیثیت نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور جب تک دنیا میں مسلمانوں نے اللہ کے حکموں کو زندہ رکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں فخر محسوس کر کے سنتوں کے مطابق زندگی گزاری تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو سرخروئی عطا فرمائی تھی۔ جہاں معاملہ الٹا ہوا، میں اور آپ خود اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھیں اور ہماری اپنی پستی اور ذلت کے وجوہات کو تلاش کریں کہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے ہم ذلت کے گڑھے میں ڈھکیل دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم سوچیں اور سمجھیں اور معلوم کریں کہ کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ذلتیں ہم پر آئی ہیں۔ تو میرے عزیز و دوست و بزرگوں، غیروں کی مشابہت آدمی اختیار کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی نفرت خود بخود اس کے اندر آتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم کسی بھی معاملے میں اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے مطابق زندگی گزاریں، غیروں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ نے ہمیں عیدیں عطا فرمائی ہیں، ہمارے لیے خوشی کے مواقع عطا فرمائے ہیں، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید کا دن عطا فرمایا ہے،
تو اس وقت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اسوہ رہا ہے اور کیا طریقہ رہا ہے، اگر ہم مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا۔ خوشی کے مواقع پر اللہ کی طرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رجوع زیادہ ہو جاتا تھا، آپ زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، رجوع اللہ میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، انابت اللہ میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، اللہ کی عبادت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ خوشی کے مواقع میسر آتے تو وہ اللہ کی ذات سے غافل ہو جائیں، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائیں۔ ہمیں تو اللہ کے نبی کا اسوہ یہ بتاتا ہے۔ تو میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی کہ ہم غیروں کی مشابہت سے اپنے آپ کو دور رکھیں، لباس میں ہو، چال ڈھال میں ہو، چہرے اور صورت میں ہو، زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، ہم اپنے آپ کو غیروں کی مشابہت سے دور رکھیں۔